وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا، اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی دی، اور وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور اپنے پاس سے ان کو نرم دلی دی، اللہ نے ان کو ایک تحفہ دیا، پاکیزگی عطا فرمائی، اور وہ متقی شخص تھے۔ حضرت یحییٰ، نرم دلی، پاکیزگی اور ان کا متقی ہونا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس آیت کے اندر، آیت نمبر 13 میں، اللہ نے ان کی 3 صفات کو بیان کیا، 3 چیزوں کو، کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف سے نرم دلی عطا کی تھی، اور نرم دلی کی کیفیت یہ ان کے دل میں رقت اور رحمت رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر مہربانی کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، کہ ان کے دل کو نرم کر دیا تھا اللہ نے، ان کے دل میں رقت تھی اور رحمت رکھی گئی تھی لوگوں کے لیے، اور اب لوگوں کو اللہ کی طرف اخلاص کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، خالص پن کے ساتھ اللہ کی طرف راغب ہونے کی تعلیم دیں۔ آپ کے وجود میں اتنی پاکیزگی تھی، اتنے آپ متقی تھے کہ بس آپ چاہتے تھے کہ لوگ اللہ کی طرف خالص راغب ہوں، خالص راغب ہوں۔ دیکھنے کو آپ کو کئی لوگ داڑھیوں والے، سروں پر پگڑیاں باندھے ہوئے بھی مل جائیں گے، مگر نمازوں کا ان کا نہیں پتہ ہوگا کہ مجھے نماز وقت پر پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے۔ موقع میسر آ گیا تو پڑھ لی، اور نہیں آیا تو خود کوشش کر کے نہیں پڑھنی، اور اس کی دل میں کوئی ندامت بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ نے انہیں پاکیزگی دی تھی، یعنی خالص بندگی، اخلاص، نیک اعمال، کہ وہ نیک اعمال کرنے والے تھے۔ ان کا دل تو نرم تھا ہی، ان کے دل میں رقت اور رحمت تو تھی ہی، دوسرا یہ کہ ان کو پاکیزگی دی گئی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ اپنے بندوں کی صفات، ان کی بزرگی کو بیان کر رہا ہے۔ اور تیسری یہ چیز تھی کہ وہ اللہ سے بہت ڈرتے تھے، بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، جس کا دین میں، روحانیت میں، شریعت کے لحاظ سے، طریقت کے لحاظ سے، روحانیت کے دنیا میں، دین میں جس کا جتنا بلند مقام ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ سے زیادہ ڈرے گا، باقیوں کو کوئی ڈر نہیں لگے گا۔ اس کو پتہ ہے میں نے آج کا روزہ نہیں رکھا، میں نے آج 2 نمازیں نہیں پڑھی، اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا، وہ ویسے ہی اپنے کاموں میں لگا ہوگا، ویسے ہی لگا ہوگا، اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ روٹین میں، دفتروں میں، گھروں میں بیٹھ کر ہنس کھیل رہے ہوں گے۔ جس کا جتنا مقام زیادہ ہوگا، دین اسلام، شریعت، طریقت، روحانیت کے سرکل کے اندر، اتنا زیادہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اللہ کے خوف سے ہر وقت روتے رہتے تھے، اتنا روتے تھے کہ رو رو کے ان کے چہرے کے اوپر ان کے آنسوؤں اور رونے کے نشان پڑ گئے تھے، پکے نشان۔ اتنا روتے تھے،
پتھر کے اوپر بھی پانی مسلسل ایک ایک قطرہ بہتا رہے تو اس کے اوپر نشان کیا دراڑیں ڈل جاتی ہیں. ان کے رخساروں کے اوپر ان کے چہرے کے اوپر نشان پڑ گئے تھے آنسوؤں کے. اتنا روتے تھے, اللہ سے اتنا ڈرتے تھے. تو یہ تو اللہ نے ان کی ایک 3 صفات بیان کی جو ان سی ہیں. مگر یہ تینوں چیزیں جو ان سی ہیں کہ ان کے اندر ایک رقت تھی, ایک رحمت تھی, ان کا دل نرم تھا, پھر ان کے اندر ایک پاکیزگی تھی دوسری چیز, اور پھر تیسری چیز کہ وہ اللہ سے بہت ڈرتے تھے, ہر وقت روتے تھے. اب یہ چیزیں, اب وہ بھی اللہ کے محبوب لوگوں میں سے تھے, مگر یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے کمال درجے کی عطا فرمائی تھی, کمال درجے کی, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی اور امت پر شفقت اور رحمت تو اے حبیب اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ خود خدا گواہی دے رہے کہ محبوب آپ نرم دل نے, آپ کو بڑا نرم دل دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ نرم دل جو ان سے, دل کا نرم ہونا یہ اللہ کے خاص لوگوں کی نشانی ہے. اللہ کے خاص بندوں کی نشانی ہے دل کا نرم ہونا, دل میں رقت ہونا اور رحمت ہونا. یہ اللہ کے خاص لوگوں کی نشانی ہے, خاص لوگوں کی. دوسری صفت پاکیزگی آگے آ رہی ہے, مگر دل کا نرم ہونا, دل میں رقت ہونا, دوسروں کے لیے نہایت ہی شفیق ہونا کہ کسی طرح یہ اللہ تک پہنچ جائیں, کسی طرح یہ اللہ تک پہنچ جائیں. تو اللہ نے کیا فرمایا نبی پاک, اے حبیب اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے آپ ان کے لیے نرم دل لیں. بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے, بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے. یعنی کتنے نرم دل ہیں. حضور اپنی امت کو مشقت میں پڑتا نہیں دیکھ سکتے, ان پر بڑا بھاری ہے جب وہ اپنے کسی امت میں کسی کو مشقت میں پڑتے دیکھتے ہیں. وہ تو صرف تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں. مسلمانوں پر بہت مہربان اور رحمت فرمانے والے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کے دل میں جو نرم دلی تھی اس کی تو قرآن اس کا بیان کر رہا ہے. امت کی بھلائی کی حرص اور مسلمانوں پر شفقت اور رحمت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب پاکیزگی کی طرف آ جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی طرف سے انہیں پاکیزگی دی, اپنی طرف سے. اور اپنے حبیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے, جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے.
وہ تو پاکیزہ تھے، حضور تو پاکیزہ بنانے والوں میں سے ہیں، وہ بھی چاہتے تھے کہ لوگ پاکیزہ ہو جائیں۔ حضور بھی پاکیزگی عطا فرماتے ہیں، اور پھر انہیں کتاب کی بھی تعلیم اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی میرے محبوب سے پہلے تو یہ سب لوگ کھلی گمراہی کے اندر تھے، پاک تو ان کو میرے محبوب نے کیا، آ کر میرے محبوب نے ان کو پاک کیا۔ اور تیسری چیز جو اللہ پاک نے فرمائی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے، اور میں نے آپ کو یہ بات پہلے عرض کی ہے کہ جس کا جتنا مقام ہوگا وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اگر اس کی خدا نخواستہ کوئی نماز قضا ہو گئی ہے، اس کو رات کو کبھی نیند نہیں آئے گی، وہ جب تک اپنی قضا نماز کو پڑھ نہیں لے گا وہ سوئے گا نہیں۔ اور اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو وہ نماز کو قضا ہونے ہی نہیں دے گا، کسی صورت نماز کو قضا نہیں ہونے دے گا۔ نماز کو وہی بندہ قضا کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اسی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ میری دن میں 1 نمازیں قضا ہوتی ہیں، 2 ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں۔